جیسا کہ آپ تمام کو پتا ہے کہ ٹیفی بٹ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ یوٹیوب اٹھا کر دیکھ لیں، فیس بک اٹھا کر دیکھ لیں یا آپ ٹک ٹاک اٹھا کر دیکھ لیں تو لوگ کہہ رہے ہیں جی ٹیفی بٹ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن کئی تو یہ بھی کہہ رہے ہیں سب سے پہلے خبر میں نے دی ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں نے خبر دی ہے، تو کوئی کہہ رہا ہے جناب یہ کنفرم خبر ہے میرے بندوں نے دی ہے، یہ میں آپ کو تمام لوگوں سے پہلے یہ خبر میں دے رہا ہوں۔ دوسری سائڈ پہ آ جائیں، کوئی یہ کہہ رہا ہے دبئی سے گرفتار کیا گیا، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی انگلینڈ سے گرفتار کیا گیا، کوئی لندن کا نام لے رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا، اور کوئی تو یہ کہہ رہا ہے جناب گرفتار ہی نہیں کیا گیا۔ اب تیسری سائڈ پہ آنا ہے تو ادھر بھی آ جائیں، تو کوئی کہہ رہا ہے فلیٹ میں سے گرفتار کیا گیا، کوئی کہہ رہا ہے ہوٹل میں سے گرفتار کیا گیا، اور کوئی تو یہ کہہ رہا ہے جناب کوئی پارٹی چل رہی تھی اس میں گرفتار کیا گیا، کوئی یہ کہہ رہا ہے ویزا کینسل ہو گیا اور لیبر کا ویزا تھا اس کے پاس تو جناب وہ اپنا ویزا رینیو کروانے کے لیے دبئی آیا تو گرفتار ہو گیا۔ لیکن اصل خبر کیا ہے؟ اب جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ حالیہ میں سی سی ڈی پنجاب کا ایک بڑا اچھا نام بن چکا ہے کہ اکثر اوقات جب بھی کسی ملزم کو عدالت میں لے جایا جاتا ہے یا گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کو لے جاتے ہوئے اس کے جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ پیچھے سے اسے چھڑوانے کے لیے اس کے لوگ آ جاتے ہیں اور پھر وہ بندہ جو ہے انہی کی گولی سے مارا جاتا ہے۔ تو لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کیا سی سی ڈی جب اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے پاکستان لایا جائے گا تو کیا اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھی اس کو چھڑوانے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ یہ آپ نے بتانا ہے کمنٹ باکس میں، کیا اس کے ساتھی بھی چھڑوانے کے لیے آئیں گے اور ٹیفی بٹ کو چھڑوا کر لے جائیں گے یا اس دنیا سے فانی کر دیں گے؟ یہ آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ اداروں کو اب کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ۔ ناظرین کرام اب اس کی تصدیق کرتے ہیں، فلاں بندہ یہ، فلاں بندہ وہ، فلاں یہ یا فلاں وہ۔ دیکھیں دبئی سے گرفتار کیا گیا ٹیفی بٹ کو، لیکن اصل حقائق یہ ہیں کہ ٹیفی بٹ کو گرفتار کرنے کا نہ ارادہ تھا، نہ اس کو گرفتار کرنا تھا، نہ اس کو گرفتار کرنے کے لیے انٹرپول یا دبئی کی پولیس گئی، نو وہاں تو گرفتار ہی کسی اور کو کرنے گئے۔ لیکن ڈرامائی سین میں یہ ہوا کہ دیکھیں مکافات عمل جو آپ نے اتنے لوگوں کے ساتھ کیا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ایسے ہی چھوڑ دے گی؟ اب جب گرفتاری کے لیے وہاں پر وہ جیسے ریڈ کرتے ہیں، ریڈ کی گئی تو جناب وہاں پر ٹیفی بٹ بھی موجود تھا اور ٹیفی بٹ کو بھی پکڑ لیا گیا۔ وہاں سے ایک نہیں بلکہ 4 ملزم پکڑے گئے، یہ لوگ کہتے ہیں، لیکن 4 نہیں بلکہ 3 ملزم پکڑے گئے، جن کو پکڑ کر پھر جب تصدیق کی گئی لوگ ہواؤں میں صرف فائر چھوڑ رہے ہیں کہ جناب وہ ٹیفی بٹ تھا۔ جب تصدیق کی گئی تو پتا چلا جی یہ واقعی ہی ٹیفی بٹ تھا، اور اب اس کو لانے کے لیے ریڈ وارنٹ جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ اب انٹرپول کے ذریعے جب سی سی ڈی کے حوالے کیا جائے گا تو پھر وہی سوال آتا ہے کہ کیا اس کو بھی لے جاتے ہوئے اس کے ساتھی چھڑوانے آئیں گے؟ اگر آئیں گے تو پھر بلے بلے ہے، دیکھتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام آپ کو بھی پتا ہے کہ بلاج عرف ٹیپو ٹرکاں والے کا جو بیٹا ہے بلاج جو ہے، اس کو حالیہ میں جب اس کا مرڈر ہوا تو اس میں بھی یہ شخص ملوث ہے، یہ بہت سارے غریبوں کے قبضہ مافیا میں یہ ملوث ہے۔ یہ بندہ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جتنے بھی ڈون ہیں یا جتنے بھی ایک ٹائم گزر چکا ہے، خواہ کوئی بھی ہو ایک ٹائم گزر چکا ہے، تو مجھے بتائیں کیا انہوں نے ہمیشہ انصاف کیا تھا؟ انہوں نے بھی دشمنیاں پالی تھی، انہوں نے پھر جب باہر کے لوگ ان کو مارنا شروع ہوئے تو انہوں نے اندر اپنے آپ کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ بلاج عرف ٹیپو ٹرکاں والا کا جو بیٹا ہے اس کا کیا قصور تھا؟ دوست نے احسن شاہ نے اس کو غداری کی، اس کے بعد کچھ یہ کم ظرف، اب یہ ان کو معافی نہ دی جائے۔ میری گزارش سی سی ڈی سے ہے، میری گزارش یہ ہے کہ جب اس کو وہاں سے گرفتار کیا گیا اور گرفتار کرنے کے بعد اب پاکستان لانے کی تیاری ہے تو جناب کیا جب اس کو پاکستان لایا جائے گا تو کیا ایک عام بندہ جو غریب بندہ جس کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے کیا اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا؟
اب یہ سی سی ڈی کو سوچنا ہے، کیونکہ سی سی ڈی کی جو عزت بن چکی ہے اس معاشرے میں، جو معیار بن چکا ہے اس معاشرے میں، اور اس معیار کو بحال کرنے کے لیے اس کے بھی ساتھی آنے چاہیے۔ کیا میرا بھی ایک کمنٹ ہے آپ کے لیے، کیا اس کے بھی نیفے میں پسٹل چلے گا؟ کیا اس کی بھی ہاتھ ٹوٹے گا یا بازو ٹوٹے گا؟ کیا اس کو بھی وہی حالات ہوں گے جو پہلے ڈونز کے ہو چکے ہیں؟ تو یہ آپ مت سوچیں کہ تیفی بٹ کو پکڑا گیا ہے، اس کو پروٹوکول دیا جائے گا، یہ پھر عدالتوں سے بری ہو کر چلا جائے گا، تو نہیں، ان کا حساب ہوگا۔ اور اس بار حساب جو ہے وہ پنجاب پولیس خود کرے گی، اس بار حساب جو ہوگا عدالتیں کریں گی، اس بار پھر سی سی ڈی کے حوالے کیا جائے گا۔ بھائی اس بار بھاگنے کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو سرخرو کرے۔ میری گزارش یہی ہے کہ بس ایک دفعہ یہ سوچ لیجئے گا، جو بھی شخص ان کو بچانے کے لیے آگے ہو، وہ ایک دفعہ یہ سوچ لے، کیا انہوں نے کوئی اچھا کام بھی کیا تھا؟ ایک بتانا ہے، کوئی اچھا کام بتانا ہے آپ نے کہ اس بندے نے یا اس کے گینگ نے کوئی اچھا کام کیا تھا۔ آپس میں مر کے لڑ رہے ہیں اور مر بھی رہے ہیں، انجام یہی ہوتا ہے۔ دشمنیاں پالنی ہے تو پھر انجام یہی ہوتا ہے۔ آج گھسیٹ کے لایا جائے، اس کو عوام کے اندر لایا جائے، اور پھر اس کے ساتھ بھی وہ حالات کیے جائیں جو کہ آپ کو ایک ٹیگ ملا ہوا ہے کہ غریب کے بچے کے ساتھ آپ یہ تمام چیزیں کرتے ہیں، تو کیا ان جیسوں کے ساتھ یہ ہوگا؟ یہ آپ نے بتانا ہے، آپ نے کرنا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ تمام کی کیا رائے ہے؟ آپ نے کمنٹ باکس میں اپنی رائے لازمی دیا کریں، تاکہ ہماری بھی رہنمائی ہو، اداروں کی رہنمائی ہو، تاکہ ان کو پتہ چلے بھائی ہماری عوام یہ چاہتی ہے کہ اب ہم ان کے لیے یا ان کے ساتھ ایسا کریں جس سے ہماری عوام خوش ہو، ہمارا معیار بحال ہو، ہم پہ یقین کیا جائے کہ ہم اپنی عوام کے ساتھ ہیں۔ اور انشاءاللہ اس جیسے اور بھی غدار لاہور سے بھاگنا شروع ہو گئے ہیں، پنجاب سے بھاگنا شروع ہو گئے ہیں، بڑے بڑے گینگوں کی ٹانگیں کانپنی شروع ہو گئی ہیں۔ اب کچھ گینگ تو سوچ رہے ہیں تیفی بٹ نو چھڈوایا جاوے کہ نہ چھڈوایا جاوے، لیکن اب رگڑے جائیں گے، تمام کے تمام وہ لوگ رگڑے جائیں گے جو لوگ ان غریبوں کے یا امیروں کے یا انسانیت کے خون میں ملوث تھے، وہ تمام کے تمام لوگ رگڑے جائیں گے۔ اور انشاءاللہ اس بار آپ تمام لوگ دیکھیں گے، اس بار معافی نہیں ملے گی۔ یہ میں بھی خبر دیتا ہوں، میں بھی یہ تصدیق کرتا ہوں، اس بار اس بندے کو ادارے معافی نہیں دیں گے۔ اور میری گزارش ہے سی سی ڈی سے کہ جناب وہی ہونا چاہیے جو تمام لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں مجھے لازمی دیجیے گا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیں، اللہ نگہبان۔